حضرت نوح علیہ السلام نے جب درخت خرما کی کاشت کی اور لوگوں سے کہا کہ طوفان آئے گا اور ساری دنیا غرق ہو جائے گی، تو لوگوں نے تمسخر سے کہا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کرتا پھرتا ہے۔ پھر جب درخت تیار ہوئے اور عرصہ تک تختے خشک ہوتے رہے، اس کے بعد کشتی تیار ہونے لگی تو ان کے تمسخر کو اور بھی فروغ حاصل ہو گیا۔ کہنے لگے، اسے دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں اور اتنی بڑی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہتے کہ مذاق نہ کرو اور ایمان لے آؤ، ورنہ اپنی اس سرکشی کا مزہ چکھ لو گے۔ طوفان آئے گا اور سب کے سب ڈوب جاؤ گے، مگر کوئی آپ کی بات پر کان نہیں دھرتا اور آپ کے ارشاد کو وقت نہ دیتا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مقام مسجد کوفہ پر اس آہنی تندور میں روٹی پکا رہی تھی جو حضرت حوا کا تھا کہ دفتن اس میں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ انہوں نے دوڑ کر حضرت نوح کو باخبر کیا۔ حضرت نوح نے بائی اندیشہ کہ اس طوفان میں اور میرے بچے کہیں غرق نہ ہو جائیں، اس کے منہ کو ایک بڑے پتھر سے بند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مالک کیا ہم سب اس میں غرق ہو جائیں گے؟ ارشاد ہوا کہ اے نوح، میں نے تمہیں، تمہارے اہل و عیال اور مومنین کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، میں انہیں ہلاکت سے بچاؤں گا۔ اب تم فوراً سب کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے ہمراہ جملہ مخلوقات کے ایک ایک جوڑے لے لو۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں، جس کے 3 طبقے اور 90 خانے تھے، خود بھی سوار ہوئے، بال بچوں کو بھی سوار کیا اور مخلوقات کے جوڑے بھی لے لیے۔ لیکن حضرت نوح کو سب کے سوار کرنے میں جو دشواری تھی وہ یہ تھی کہ مخلوقات کا جمع کرنا، اور وہ بھی بہت ہی عجلت کے ساتھ، ان کے لیے مشکل تھا۔ لہٰذا بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مالک ساری دنیا کے جانوروں کو کیسے جمع کروں؟ ارشاد ہوا، میں سب کو بھیجے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ساری مخلوق جس کا کشتی میں سوار ہونا مقصود تھا، ایک ہوا کے جھونکے سے حضرت نوح تک پہنچ گئی اور انہوں نے سب کو سوار کر لیا۔ نیچے کے طبقہ میں درندوں اور دیگر چوپایوں کو رکھا، درمیانی طبقہ میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی اور اوپر کے طبقہ میں انسانوں کو ٹھہرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ دوسرے ہی طبقہ میں پرندے بھی تھے۔ جانوروں میں چونکہ چیونٹی سب سے چھوٹی تھی، اس کے کچل جانے کا اندیشہ تھا، لہٰذا اس کو بالائی طبقہ میں رکھا گیا۔ مورخین اور محدثین کا بیان ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں لوگوں کو سوار کرتے وقت اپنے فرزندوں اور بیویوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس کے حکم کی تعمیل سام، خام، یافس اور ان کی مومنہ بیوی اموارہ نے کی اور سب کے سب فوراً کشتی میں سوار ہو گئی، لیکن ان کا ایک فرزند جس کا نام کنعان اور ایک بیوی، ان دونوں نے سرتابی اور پوری نافرمانی کے ساتھ تعمیل حکم سے انکار کر دیا، جس کے رد عمل میں انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح کشتی میں آ جائیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے بااصرار سوار ہونے کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ میں نہ سوار ہوں گا، آپ میری فکر نہ کریں، یہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، میں ان کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ بالآخر وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کے کشتی پر سوار ہو جانے کے بعد تنور کا منہ کھول دیا اور کشتی میں خود بھی سوار ہو کر اس کے تمام دروازے بند کر دیے اور اوپر سے اس طرح ڈھانک دیا کہ کشتی میں اندھیرا گھپ ہو گیا۔ تنور کا منہ کھلنا تھا کہ پانی تیزی سے ابلنے لگا، اور چونکہ آسمان کے 7 سیارے برج سرطان میں آ گئے تھے جس کا تعلق آب بارانی سے ہے، لہٰذا پانی برسنے لگا اور ایسا برسا کہ پھر کبھی نہ برسا۔ کھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، ساری دنیا تاریک ہو گئی، اور یہی سلسلہ 40 شبانہ روز تک جاری رہا، یہاں تک کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ سے 15 ہاتھ پانی اونچا ہو گیا۔ ایک روایت کی بنا پر پانی اتنا بلند ہوا کہ کشتی تابہ آسمان تک جا پہنچی اور دنیا کی تمام چیزیں تہہ بآب ہو گئیں اور تمام مخلوقات ختم ہو گئیں۔ کثیر روایات میں ہے کہ صرف ایک خانہ کعبہ ڈوبنے سے بچ گیا اور اسی لیے اسے بیت العتیق کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب المرجب کو زمین کوفہ سے روانہ ہو کر آسمان کے نیچے نیچے چکر لگا رہی تھی کہ مشیت ایزدی نے کروٹ لی اور اختتام طوفان کا فیصلہ ہوا۔ زمین کو حکم ملا کہ اپنا پانی پی جا اور آسمان کو فرمان ملا کہ بارش کو روک دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ پانی میں رہی۔ حضرت نوح کئی ماہ خشکی کا انتظار کرنے کے بعد خود بھی کشتی سے اترے اور ان لوگوں کو بھی اتارا جو کشتی میں سوار تھے۔